بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام الصلاۃ قربان کل تقی۔ اس فرمان مبارک میں امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کچھ عبادات کی تشریح وضاحت بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات روایات ائمہ میں سے، نصوص قرآن میں سے ہمارے ہاں مسلم ہے کہ ہر وہ کام جو خوشنودی خدا کا سبب بنے اسے عبادت کہتے ہیں، جو تقرب الہی کا سبب ہو وہ عبادت ہے، جو اطاعت امر الہی ہو وہ عبادت ہے، اور جو چیز مسلم ہے وہ یہ کہ تمام عبادات کی سردار عبادت کا نام ہے نماز۔ نماز کے باب میں بہت ساری روایات ہیں، اور سب سے مشہور روایت جو ہر پڑھا لکھا شخص جس کے کانوں تک یہ آواز، یہ روایت پہنچی ہوئی ہے کہ اصل نماز قبول تو تمام عبادات قبول، نماز رد ساری عبادات رد، کیونکہ نماز تمام عبادات کی رئیس عبادت ہے۔ نماز اللہ اور بندے کے درمیان توسل ہے۔ نماز پڑھ کے انسان بتاتا ہے کہ میں کسی کا بندہ ہوں، کوئی اور ذات ہے جو معبود ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے۔ جو سجدہ ہی نہ کرے، جس کا سر سجدے میں جھکتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے اس کے اعمال سے پتہ چلے گا کہ یہ کسی کو اپنا مالک خالق مانتا ہے؟ سر سجدے میں رکھے گا تو پتہ چلے گا نا، ہاں کوئی ہے جس کے سامنے یہ جھکتا ہے، جس کے سامنے یہ اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرما رہے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی۔ قربان کا معنی ہوتا ہے عربی میں ما یتقرب بہ الی اللہ، یعنی جس کے ذریعے انسان کسی شے کے قریب ہوتا ہے۔ ما یتقرب بہ الی اللہ، یعنی جس کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، مراد اس کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں الصلاۃ قربان کل تقی، نماز ہر پرہیزگار کے لیے باعث تقرب ہے۔ تقی یعنی متقی۔ جو شخص بھی، چونکہ یہاں شبہ نہ ہو جائے، لوگ خالی ترجمہ دیکھ کے پھر بعض اوقات غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے نماز نہ بھی ہو تو بھی بندہ متقی بن سکتا ہے، نماز نہ پڑھتا ہو متقی ہو سکتا ہے۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ ہر متقی کے لیے باعث تقرب نماز ہے، یعنی وہ نماز پڑھے گا تو وہ تقرب الہی حاصل کرے گا۔ نماز نہ بھی ہو تو متقی ہوتا ہے، نہ ایسا نہیں ہوتا۔ مراد کیا ہے؟ دیکھو نا جی، کلام معصوم میں الفاظ تھوڑے ہوتے ہیں،
مطالب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ مراد کیا؟ جو شخص متقی بننا چاہتا ہے، جو شخص تقوی الہی اختیار کرنا چاہتا ہے، جو بندہ تقوی کے ذریعے رحمت الہی کے قریب ہونا چاہتا ہے، بغیر نماز کے نہیں ہو سکتا، چونکہ نماز ہی رحمت الہی کے تقرب کا وسیلہ ہے، یہی باعث تقرب ہے۔ نماز ہوگی تیری ساری عبادات کارآمد ہوں گی اور یہ باعث تقرب الہی ہوں گی۔ الصلاۃ قربان کل تقی۔ ایک اور عبادت، الحج والحج جہاد کل ضعیف۔ ایک جہاد ہوتا ہے میدان جنگ میں، دشمن کے ساتھ لڑنا، دشمن کے ساتھ پرانے زمانے میں تیر و تلوار چلانا، موجودہ دور میں جدید اسلحہ چلانا۔ معصوم فرماتے ہیں کہ والحج جہاد کل ضعیف، حج ہر ناتوان کا جہاد ہے، یعنی جس بندے پر حج واجب ہے اور یہ بندہ جا کر مناسک حج کو مکمل اسلامی طریقے سے بجا لاتا ہے تو یہ ایسے سمجھے جیسے اتنے جہاد کر لیا۔ جہاد فی سبیل اللہ بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاد میں لوگ شہید بھی ہوتے ہیں، جہاد میں لوگ غازی بھی ہوتے ہیں، لیکن فرماتے ہیں حج یہ ضعیف آدمی کے لیے جہاد ہے۔ جیسے ایک مجاہد میدان جنگ پر میں جا کر راہ خدا میں جہاد کرتا ہے، کبھی وہ شہید ہو جاتا ہے اور کبھی غازی، جیسے اس کو وہاں اجر ملتا ہے، حج بھی ناتوان انسان کی، کمزور انسان کا جہاد ہے۔ پوری توجہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ، ہر شے کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لطف لینے آگا، اللہ نے آپ کو حکومت دی، حکومت کی زکوٰۃ کیا ہے؟ لوگوں کی خدمت کرنا۔ آپ کے پاس اختیارات آ گئے، ان اختیارات کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ آپ کو اللہ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، علم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس علم کو اگلی نسلوں تک پہنچانا، دوسروں کو منتقل کرنا، یہ ہے۔ اللہ نے آپ کو طاقت عطا فرمائی ہے، کمزوروں کی مدد کرنا، جیسی طاقت بھی ہے اس حساب سے جو کمزور ہیں۔ فرماتے ہیں ہر شے کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ہے، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّيَامُ، یہ جو بدن ہے، یہ جو جسم اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں دیا ہے، اس کی زکوٰۃ الصیام، روزے ہیں۔ روزے رکھے گا، 11 مہینے کھانا ہے، اور 1 مہینہ وہ بھی محدود وقت کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے اجتناب کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بدن کی زکوٰۃ الصیام، روزے، یہ روزے رکھنا یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَنُّلِ، تبنل کہتے ہیں شوہرداری، عورت کا جہاد شوہر سے حسن معاشرت۔ عورت جہاد کیا کرے؟ عورت ظاہر ہے میدان جنگ میں تو نہیں جاتی، لڑنا تو اس کا کام نہیں ہے۔ عورت جنگ میں نہیں جاتی، پھر عورت کا تو جہاد کے ثواب سے محروم رہ جائے گی۔ جہاد کا عظیم ثواب فقط مردوں کے حصے میں آئے گا، عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا۔ فرماتے ہیں وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ، عورت کا جہاد ہے حسن التبنل،
شوہر کے ساتھ اچھی شوہرداری کرنا یہ جہاد ہے. شوہر کے حق میں مخلص ہونا، شوہر کا ہر وہ حکم جو شریعت کے خلاف نہ ہو اس کو ماننا، شوہر کے اموال کی حفاظت کرنا، حسن تبعل، شوہر کے ساتھ مقابلہ بازی نہ کرنا. ایک عورت نماز بھی پڑھتی ہے، ماشاءاللہ روزے بھی رکھتی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں ہے، قرآن بھی پڑھتی ہے، ماشاءاللہ مجالس میں شرکت، بڑا سب کچھ، لیکن گھر میں اگر شوہر کو ذلیل کیا ہوا ہے، ہر بات پر شوہر سے مقابلہ کرنا، ہر مسئلہ میں شوہر کے ساتھ ضد اور انا، شوہر کو اس کے ماں باپ سے دور کرنے کی کوشش کرنا، شوہر کو اس کے بھائیوں اور بہنوں سے جدا کرنے کی کوشش کرنا، نہ. اگر امیر المومنین سے پوچھنا ہے کہ جو عورت جہاد کا ثواب حاصل کرنا چاہتی ہے کیا کرے، امیر کائنات فرماتے ہیں حسن التبعل، اچھی شوہرداری. عورت فقط منافی شریعت کام کرنے میں شوہر کی اتباع نہ کرے. شوہر کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، نہ، یہاں اتباع اس کی ضروری نہیں ہے. شوہر کہتے ہیں پردہ اتارو، یہاں بے شک بات نہ مانے، لیکن وہ کام جو شریعت کے خلاف نہیں ہیں وہاں اطاعت کرے. یہ اس کا جہاد ہے. یہ جہاد نہیں ہے کہ ہر مسئلے میں شوہر سے مقابلہ ہو اور پھر بیٹھ جائے دو پارے قرآن کے ایک نشست میں پڑھ دے. مولا کائنات عورت کو جہاد کا ثواب کا استحقاق کے لیے اس کو اچھی شوہرداری بیان فرما رہے ہیں. کوئی عورت اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ میری نماز قضا نہیں، میری تلاوت قضا نہیں، میں روزہ، وہ سب واجب ہے اپنے مقام پر. اور ادھر جیسے اردو میں کہتے ہیں نا، شوہر کو ناکوں چنے چبوائے ہوئے ہیں. بہت بڑا المیہ اس وقت جو موجود ہے، سب سے بڑا المیہ ہے ہی یہی، گھر میں بے سکونی کا، پریشانیوں کا، وہ یہی ہے کہ عورت مغرور ہو گئی ہے. عورت شوہر کے سامنے خاموش ہو جانا اپنی توہین سمجھتی ہے. عورت یہ سمجھتی ہے کہ اگر میں شوہر کو ترکی بترکی جواب دوں گی پھر میری عزت محفوظ ہے، مقابلہ کروں گی شوہر کا پھر میری عزت محفوظ ہے. نہ، ایسا نہیں ہے. امیر کائنات کی نظر میں عورت کا جہاد ہے حسن التبعل، اچھی شوہرداری. تیری زبان سے تیرا شوہر تکلیف میں ہے اور تو بیٹھی 2 گھنٹے قرآن پڑھ رہی ہے. تیری زبان سے تیرا شوہر اذیت میں ہے اور تو لمبی لمبی دعائیں پڑھ رہی ہے. عورت کا جہاد یہ ہے حسن التبعل. میں نے اس کے لیے آسان فارمولہ جو روایات میں ہے وہ یہ ہے، عورت ہر وہ کام جو شریعت الہی میں حرام نہ ہو، حرام کام کرنے میں شوہر کی اطاعت نہ کرے، بالکل بات نہ سنے، لیکن جو حرام نہیں ہے اس کام میں اس کی اطاعت کرے. یہ ہے حسن تبعل.
امیر المومنین اس اچھی شوہرداری کو عورت کا جہاد قرار دے رہے ہیں کہ جو ایسی ہوگی اللہ اس خاتون کو جہاد کا ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن بدبختی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بالکل برعکس ہے۔ وہ عورت اپنے آپ کو بڑی دلیر، بڑی مجاہد سمجھتی ہے کہ جو شوہر سے ہر مسئلے میں مقابلہ کرے، ضد کرے اور اس کے ساتھ پورا، جس کو کہتے ہیں جی، ہر وقت آمادہ رہے جنگ کے لیے شوہر کے ساتھ، کہ جو بات شوہر کرے گا ویسا جواب اس کو دوں گی۔ نہ، یہ جہاد نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، استنزل الرزق بصدقہ، پریشان ہو، رزق تھوڑا ہے، روزی کم ہے، مال کم ہے، اضافہ چاہتے ہو، حلال طریقے سے چاہتے ہو، آسان سا نسخہ، امیر المومنین فرماتے ہیں صدقہ کے ذریعے روزی طلب کرو۔ اگر اپنے رزق میں اضافہ چاہتے ہو، اپنی روزی میں اضافہ چاہتے ہو، بالفاظ دیگر نوکری نہیں لگ رہی اور نوکری چاہتے ہو، کاروبار نہیں مل رہا، کاروبار کرنا چاہتے ہو، کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہو، اگر اللہ سے رزق کے طلبگار ہو تو اس کے لیے صدقہ بہترین نسخہ ہے۔ صدقہ کے ذریعے، صدقہ انسان کو فقیر نہیں بناتا، صدقہ سے انسان کے مال میں کمی نہیں آتی، صدقہ روزی میں اضافہ کرتا ہے، صدقہ سے رزق میں برکت آتی ہے۔ صدقہ کیا ہے؟ کسی کو قربتاً الی اللہ عطا کرنا، ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے جتنا ہے۔ ضروری نہیں کہ صدقہ کے لیے ہمارے پاس ہزاروں لاکھ ہوں تو پھر وہ صدقہ ہوگا، نہ، 10 روپے ہیں، 5 روپے ہیں، 1 روپیہ ہے، یا کوئی اور کام بھی کیا جا سکتا ہے صدقہ کے نیت سے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ بھی صدقہ ہے۔ فرماتے ہیں استنزل الرزق بصدقہ، صدقہ کے ذریعے روزی طلب کرو۔ اگر صدقہ دو گے، صدقہ تمہارے رزق میں اضافے کا سبب بنے گا۔ بے روزگار ہو، صدقہ دو، اللہ تمہیں روزگار حلال عطا فرمائے گا۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، من عیکنا بالخلف جادا بالعطیہ، خلف کہتے ہیں عوض کو، عوض بدلہ، جسے عوض کے ملنے کا یقین ہو وہ عطیہ دینے میں دریا دلی دکھاتا ہے۔ جادا سخاوت، کھلے دل سے، جس کو عوض ملنے کا یقین ہو۔ فقط ایک مثال دینے کے لیے، ہمیں پتہ ہو کہ یہ فلاں سیاسی صاحب کل الیکشن جیت جائے گا تو مجھے بدلے میں فلاں پوسٹ دے گا، فلاں ٹھیکہ دے گا، فلاں چیز دے گا، تو ہمارے لوگ کتنا اس کے الیکشن پر دریا دلی سے خرچ کرتے ہیں۔ بات کو سمجھنا ہے، ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہے۔ آسان سی مثال سمجھانے کے لیے کہ جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے، لوگ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں کسی کو جتوانے کے لیے۔ کیوں؟ چونکہ ان کو اس پر یقین ہوتا ہے کہ جب یہ جیت جائے گا تو بدلے میں ہمیں یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، اور ہم بدلے میں جو خرچ کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ ملے گا۔
کیا کمال فرمان ہے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا. ایک سیاسی شخص ممکن ہے وہ کمال کا بے دین ہو، اس سے عوض ملنے کا یقین ہو تو خرچوں کے انبار دریا بہا دیتے ہو. تمہیں اللہ سے عوض ملنے کا یقین نہیں ہے. سمجھانا یہ چاہ رہے ہیں. اس بندے پر تو یقین ہے کہ میں خرچ کروں گا تو مجھے بدلے میں یہ دے گا. تمہیں اللہ پر یقین نہیں ہے کہ میں راہ خدا میں خرچ کروں گا تو وہ مجھے کتنا دے گا. یہ مثال تھی. اب امیر کائنات کا فرمان، من ایقنا بالخلف. خلف میں نے گزارش کیے عوض کو کہتے ہیں. جس بندے کو عوض کا یقین ہو، یعنی جس کو عوض کے ملنے کا یقین ہو، جادہ بالعطیہ، وہ عطیہ دینے میں، خرچ کرنے میں کیا کرتا ہے؟ جادہ، دریا دلی دکھاتا ہے. مراد کیا؟ بہت زیادہ جود و سخا، کھلے دل سے خرچ کرتا ہے. یہ قانون آ گیا. اللہ سے اگر تمہیں عوض ملنے کا یقین ہے، زبانی تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کیا جائے وہ کسی کا احسان لیتا نہیں، بدلہ اچھا دیتا ہے، لیکن پریکٹیکل کرتے نہیں ہیں. اس کا مطلب ہے ہمارے یقین میں تھوڑا سا مسئلہ ہے. ورنہ جس کو عوض ملنے کا یقین ہو وہ تو کھلے دل سے خرچ کرتا ہے. پس جس دن ہمیں عوض کا یقین ہو گیا اللہ سے، ہمارا یقین اس منزل پر ہوا کہ ہم جو بھی اس کے راستے میں دیں گے اس کا عوض ملے گا، پھر اس دن ہمارے ہاتھ کھل جائیں گے، پھر ہم سخی ہو جائیں گے اور ہم تمام جائز کاموں پر خرچ بھی کریں گے. اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارا اللہ پر یقین تھوڑا کمزور ہوتا ہے. ورنہ یقین بھی ہو اور پھر عمل نہ ہو، ایسا نہیں ہے. من ایقنا بالخلف، جس کو عوض ملنے کا یقین ہو، جادہ بالعطیہ، وہ عطا کرنے میں دریا دلی دکھاتا ہے. قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، تنزل المعونۃ، عین کے ساتھ، علی قدر المعونہ، جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے. لطف لینا ہے. ہر سال ملازمین کا حکومتوں سے مطالبہ کیا ہوتا ہے؟ مہنگائی بڑھ رہی ہے، تنخواہوں میں اضافہ کرو. ہر ملازم اپنے افسر سے، اپنے مالک سے یہی مطالبہ کرتا ہے کہ جناب پہلے ہم 2 بندے تھے، اب بچہ ہو گیا ہے، اب 2 بچے ہو گئے ہیں، اب 4 بچے ہو گئے ہیں، لہذا ہماری تنخواہ میں اضافہ کرو. یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، اور پھر وہ اضافہ کرتا بھی ہے. خرچہ بڑھتا جاتا ہے، تنخواہیں بھی بڑھتی جاتے ہیں. سبحان اللہ. سید عباس علی موسوی لبنان کے عالم دین ہیں، انہوں نے بڑا پیارا اس پر لکھا ہے کہ ایک عام شخص، ایک ظالم حکومت کو یہ احساس ہے کہ اس کے خرچے بڑھ گئے ہیں، اس کی تنخواہ میں اضافہ کریں. ایک عام مالدار شخص کو یہ احساس ہے کہ میرے اس ملازم کے یا ملازمین کے اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، لہذا میں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کروں. یہ معاشرے میں ہے. وہ فرماتے ہیں ان کو احساس ہے وہ ذات جو ہماری خالق ہے،
جو ہمیں 70 ماؤں کے پیار سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، اس کو یہ احساس نہیں ہے کہ اس کے خرچے بڑھ گئے ہیں تو اس کی روزی میں اضافہ کروں۔ خرچہ بڑھ، یہاں نقطہ ہے، اس پر بڑا غور کرنا ہے۔ نقطہ کیا ہے؟ بھائی شادی کیوں نہیں کر رہے؟ او جی نوکری شوکری نہیں لگی تو پھر ایک اور آ جائے گی، پھر بچے ہو جائیں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کا مطلب ہے ان کا عقیدہ توحید کمزور ہے، یہ اللہ کو رازق نہیں سمجھتے، یہ رازق اسی نوکری کو سمجھتے ہیں۔ روایات تو کہتی ہیں کہ اگر روزی تنگ ہے تو شادی کرو۔ شادی کرنا رزق میں اضافہ کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ امیر المومنین نے یہ جملہ چھوٹا سا ہے، مطالب بہت ہیں، فرماتے ہیں تنزل المعونۃ، معونہ اعانت سے ہے، مدد، کہ تنزل المعونۃ علی قدر المعونہ، معونہ مدد، امداد، اگلا جو معونہ حمزے والا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خرچہ۔ تنزل المعونۃ، معونت یعنی مدد نازل ہوتی ہے، یا مفتی صاحب نے فرمایا امداد ملتی ہے، علی قدر المعونہ، اخراجات کی مقدار کے مطابق۔ آپ اس میں مرادی ترجمہ لیں کہ جتنا خرچہ ہوگا اتنی مدد ملے گی، لہٰذا اگر تیرا خرچہ بڑھتا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی بھی تیرے رزق میں اسی حساب سے اضافہ کرتا جائے گا۔ بہت بڑا درس ہے اگر ہم سمجھیں کہ خرچہ جتنا بڑھے گا جائز، ادھر سے رزق میں اضافہ، لہذا اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ اگر میری جناب فی الحال کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ہے تو میں شادی کیسے کروں، پھر شادی خرچہ ہو جائے گا، پھر وہ کہاں سے پورا کروں گا؟ بھئی تو نے کہیں سے پورا نہیں کرنا، جو سب کا رازق ہے اس نے دینا ہے۔ جو روح دنیا میں آتا ہے وہ اپنا رزق لے کر آتا ہے، اگر زوج آئے گی تو وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، اگر بچے آئیں گے تو وہ بھی اپنا رزق لے کر آئیں گے۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما عالا من اقتصدا، اعلیٰ بمعنی افتقرا کے ہوتا ہے، ما اعلیٰ، ما نافیہ، وہ محتاج نہیں ہوتا، ما اعلیٰ وہ محتاج نہیں ہوتا، من اقتصدا جو اقتصاد میانہ روی اختیار کرتا ہے۔ بندہ محتاج کب ہوتا ہے؟ جب اپنے مال کو اڑانا شروع کر دے، جو اپنے مال کو فضول خرچ کرنا شروع کر دے، جو اپنے مال کو ضائع کرنا شروع کر دے تو فقیر ہوتا ہے۔ یا وہ بندہ، پیچھے فرمان گزرا تھا، جو بخیل ہوتا ہے، مال ہے نہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہے نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہا ہے، زندگی فقیروں والی گزار رہا ہے۔ حساب والوں نے فرمایا تھا امیروں والا دے گا۔ تو جو شخص من اقتصدا، لطف لینا ہے، یعنی جو بندہ میانہ روی اختیار کرتا ہے، نہ وہ بندہ بخل سے کام لیتا ہے نہ وہ بندہ فضول خرچی سے کام لیتا ہے، میانہ روی، آسان مطلب میانہ روی کا کیا ہو گیا؟ یعنی جتنا جہاں ضرورت ہوتا ہے اتنا وہاں خرچ کر دیتا ہے۔ جو اپنی ضرورت کے حساب سے خرچ کرے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا۔ ما عالا من اقتصدا، وہ شخص کبھی محتاج نہ ہوگا جو میانہ روی سے فضول خرچیاں نہ۔ آپ کے پاس مال ہے، روزی ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے، جتنا جہاں ضرورت ہے اتنا وہاں خرچ کرو، نہ اس سے کم
ایسا بھی نہیں کہ پیسے بینک میں پڑے ہوں اور گھر والے جو ہے وہ ذلیل ہو رہے ہوں، اور ایسا بھی نہ ہو کہ جیب میں کچھ نہ ہو اور لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ نہیں ادھار لے لے کر اڑا رہا ہو، نہ، ایسا نہیں ہے۔ من اقتصد، فارمولہ ہے امیر کائنات کی طرف سے، جو شخص میانہ روی اختیار کرے گا ما اعلیٰ وہ محتاج نہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر کائنات کے فرامین کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔